اس کو علیحدہ سے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جنگ کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اس بنا پر اس کی شدت بیان کرنے کے لیے کہ یہ بہت ہی برا جو ہے گناہ ہے۔ ہر ایک گناہ برا ہے، لیکن ظلم کا گناہ بہت ہی برا ہے۔ اس سے خاندان بکھر جاتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس سے جو ہے بچنے کے لیے اور اس کی شدت بیان کرنے کے لیے اس کو علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو فحشا کہتے ہیں بے حیائی والا گناہ، منکر کہتے ہیں ہر ایک گناہ، چھوٹا بڑا، بے حیائی والا، بغیر بے حیائی والا، ہر ایک گناہ، اور بغیون کہتے ہیں ظلم کو۔ تو اللہ پاک بے حیائی والے گناہ سے منع کرتا ہے، تمام گناہوں سے منع کرتا ہے، اور ظلم کرنے سے بھی منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، آپ کو اللہ پاک نصیحت کرتا ہے کہ ان 3 اعمال کو آپ کیجئے، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربی کو، اور ان 3 قسم کے گناہوں سے بچیے۔ کیوں نصیحت کرتا ہے؟ لعلکم تذکرون، اس لیے نصیحت کرتا ہے تاکہ آپ نصیحت کو قبول کریں، اور قبول کرنا یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں، آپ ان باتوں پر عمل کرنے لگ جائیں۔ اس لیے اللہ پاک آپ کو ان باتوں کی نصیحت کرتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ تو دیکھیے منکر میں تمام گناہ آ گئے ہیں، اور لفظ عدل میں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا ذکر آیا ہے، چاہے ان حقوق کا تعلق حق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو۔ تو لفظ عدل میں احسان بھی ہے اور ایتاء ذی القربی بھی ہے۔ احسان کی اہمیت، ایتاء ذی القربی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اسے علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے، ورنہ لفظ عدل میں اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق ادا کرنا سب داخل ہے۔ اور منکر میں بے حیائی والے گناہ بھی شامل ہیں، ظلم کا گناہ بھی شامل ہے، تمام گناہ شامل ہیں۔ تو لفظ عدل سے تمام مامورات کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی تمام نیک کام کو آپ ادا کریں، اور لفظ منکر سے تمام گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، ہدایت کی گئی ہے۔ اس بنا پر اس آیت پاک کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت پاک قرآن مجید کی سب سے جامع ترین آیت پاک ہے۔ اس لیے اس آیت پاک کو جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں پڑھنے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ تو اس آیت پاک کے ذیل میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بلی پالتا ہے یا دیگر جانوروں کو اپنے گھر میں پالتا ہے اور ان کی خوراک کا انتظام نہیں کرتا، تو وہ آدمی اللہ کے نزدیک محسنین میں، یعنی نیک و کار لوگوں میں، اعمال کو عمدہ طریقے سے کرنے والے لوگوں میں وہ شمار ہی نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنے بھی جو ہے نیک اعمال کر لے۔ یہ تو اس آیت پاک کی مختصر تفسیر تھی۔ آیت پاک کا پیغام کیا ہے؟ اس آیت پاک میں اللہ پاک ایک انسان کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے یہ بتلانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک یہ بتلایا ہے اللہ پاک اس آیت پاک میں کہ اے انسان، آپ زندگی عدل کے ساتھ گزارو، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو دیتے ہوئے گزارو، اور اگر سامنے والا آپ کا حق ادا نہیں کرتا ہے تبھی بھی آپ اس کا حق ادا کریں، یہ ہے احسان۔ اور عام طور پر زیادہ سابقہ رشتہ داروں کے ساتھ پڑتا ہے، اس بنا پر وہ ایتاء ذی القربی کا اشارہ ہے کہ آپ لوگ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں زیادہ توجہ رکھیے۔ آپ لوگ
تو زندگی عدل کے ساتھ گزاریں، عمل کو اچھے طریقے سے کرتے ہوئے گزاریں. دوسرا آدمی چاہے آپ کے ساتھ آپ کا حق ادا کرے یا نہ کرے، لیکن آپ آگے بڑھ کر اس کا حق ادا کیجئے، چاہے اس کا حق ادا کرنا آپ پر واجب ہو یا نہ ہو. یہ پیغام ہے. اور ایتاء ذی القربیٰ کا یہ پیغام ہے کہ جس طرح آپ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات زندگی کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اگر یہ لوگ پریشان ہیں تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں، اسی طرح رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، حاجت مند ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کی تکلیف کو دیکھ کر بھی آپ تڑپ اٹھنا چاہیے. ان کی ضروریات کو پورا کرنا آپ اپنی ذمہ داری میں شامل کرنا چاہیے. یہ اس کا پیغام ہے. اور ایک انسان کو گناہوں سے آزاد زندگی گزارنی چاہیے. ہر وہ گناہ جس کا جو بے حیائی پر ہو یا بے حیائی پر نہ ہو، مطلق گناہ ہو، ہر ایک گناہ سے بچنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک انسان کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کی امانتیں ضائع نہیں کرے گا، کسی کی زمینیں ہڑپ نہیں کرے گا، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرے گا. ایک آدمی ترقی کر رہا ہے تو حسد نہیں کرے گا. ایک آدمی کی معاشرے میں عزت ہے تو اس کی عزت کو ذلت میں تبدیل کرنے کے لیے بند کمروں میں منصوبہ بندی نہیں کرے گا، پلاننگ نہیں کرے گا. میں آگے بڑھ جاؤں، دوسرا کوئی آگے نہ بڑھے، اس ذہنیت کا نہیں ہوگا. یہ جو اس آیت پاک کا پیغام ہے کہ انسان عدل کے ساتھ زندگی گزارو، احسان کے ساتھ زندگی گزارو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو، اور ہر ایک گناہ سے بچو. یہ اس آیت پاک کا پیغام ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ اس آیت پاک کو جو ہے ہم اپنے جو ہے پیش نظر رکھیں اور اپنے آپ کا ہم جائزہ لیتے رہیں کہ آیا ہماری زندگی عدل کے مطابق ہے یا نہیں، اعمال میں ہم احسان کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں، یعنی اسے عمدہ طریقے سے ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور رشتہ داروں کے ہم حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں. اور وہ گناہ جس کو ہم کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ گناہ جس سے کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یعنی خلوت کے گناہ، آیا ہم خلوت اور ذلت کے گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں، اس کا ہمیں جو ہے جائزہ لینا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.